طاہر شمسی صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو ابھی جاوید اکرم صاحب بھی بات کر رہے تھے، ذرا رہنمائی اس میں فرما دیں. یہ جو وہ فرما رہے تھے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی اس کے اوپر آپ ریسرچ ہو رہی ہے یا آئی جی جی کے حوالے سے، ذرا لوگوں کو آسان زبان میں بتائیے گا تاکہ یہ اگر یہ ٹیسٹنگ کٹ ہے یا جو بھی ڈیولپ ہونا ہے یا اس کے اوپر اگر کام ہو رہا ہے تو ذرا لوگوں کو آسان زبان میں سمجھا دیں کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. اور یہ جو جاوید اکرم صاحب نے بھی بات کی، ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کو سن رہا تھا، آپ بھی ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے، ذرا لوگوں کی آسانی کے لیے سمجھا دیجئے کہ آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. جناب، جو آج سے 1 مہینے پہلے میں نے کے اداروں کو یہ تجویز پیش کی تھی اور دنیا بھر میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ لوگ جن میں کورونا وائرس کے خلاف آئی جی جی اینٹی باڈی مل جائے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں ان کے جسم میں قوت مدافعت کا جو نظام ہے اس نے کورونا وائرس کے خلاف اینٹی باڈی بنا دی اور وہ ایک سے کچھ عرصے کے لیے پروٹیکٹڈ ہو گئے. تو ایسے لوگ دوبارہ سے کورونا ہونے کا خدشہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ دوبارہ کورونا عام طور پہ پاکستان میں تو کم سے کم نہیں دیکھا گیا ابھی تک جتنے لوگوں کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے. تو ان لوگوں کو آپ کلیئرنس دیجیے، سرٹیفائی کیجیے ان کو کہ یہ اب امیون ہو چکے ہیں، محفوظ ہو چکے ہیں بہت حد تک اور یہ اپنے کاموں پہ واپس چلے گئے. اس کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے، جیسے ابھی میں مختلف میڈیا میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، پروفیسر جاوید اکرم صاحب سے بھی ایک گفتگو رہتی ہے کہ جس وقت یہ کورونا کی وبا آئی تو NIH نے اور جو ٹاسک فورس ہے ہماری کورونا کی، اس نے RT-PCR کے علاوہ تمام دوسرے جو طریقہ کار ہیں کورونا کی تشخیص کے سب کے اوپر بین لگا دیا. اس بین لگانے سے وقتی طور پہ تو یہ فائدہ ہوا کہ ملٹیپل قسم کے ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی یونیفارمٹی آ گئی تشخیص میں. لیکن اب 2 مہینے گزرنے کے بعد اب جو ہماری ضروریات ہیں وہ PCR پورا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے لیے جس قسم کی لیب چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہے نہیں. اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے جو مشینیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہے نہیں، وہ آپ کو امپورٹ کرنی. اب جو دوسرا جو طریقہ ہے جس میں امیونوگلوبولنز کا بننا، IgG کا بننا، قوت مدافعت کا بن جانا کورونا وائرس کے خلاف، خاص طور پہ اس پاپولیشن میں جو ٹوٹلی ایسمپٹومیٹک ہے یا آپ کی جنرل پاپولیشن، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو جو ٹیسٹ فیسلٹیز ہیں، جو ٹیسٹ کی میتھڈالوجی ہے وہ ELISA کہلاتی ہے یا کیمی لیومینسنس کہلاتی ہے. تو یہ اس کے اوپر سے امیڈیٹلی پابندی اٹھائی گئے اور یہ آپ نے خود نہیں منگوانی، حکومت نے نہیں منگوانی، امپورٹ نہیں کرنی. یہ جو وینڈرز ہیں، جو اس کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کمپنیز کے، وہ خود اس کو امپورٹ کریں گے اور پرائیویٹ لیبس اور گورنمنٹ کی لیب میں یہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہو جائے گی. یہ انتہائی کم قیمت پہ 1200-1500 روپے میں یہ ٹیسٹ دستیاب ہو جائے گا. ایک عام آدمی کا ٹیسٹ ہو سکے گا، وہ لوگ خود بھی کروائیں گے اور جن جگہوں پہ جن اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں ان اداروں کے مالکان ان لوگوں کے اپنے ورک فورس کے ٹیسٹ کروا کے اور جن میں IgG پازیٹیو آ جائے گا ان کو وہ لاک ڈاؤن سے نکال کے کام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری فرنٹ لائنرز جس میں میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ہماری فوج کے لوگ ہیں، ہماری پولیس کے لوگ ہیں اور حکومت کے وہ تمام ادارے جو اسینشیل ڈیوٹیز پہ ہیں، ان سب کے یہ ٹیسٹ کروا کے ان کو کلیئر کیا جائے کہ ان میں سے جو IgG پازیٹیو ہے اس کو اب کوئی بہت زیادہ احتیاط نہیں ہوگی. جو ابھی بھی IgG نیگیٹو ہے اس کو بہت ساری احتیاط، اگر وہ کام پہ آ رہا ہے تو وہ تمام احتیاطیں اس کو دینی ہیں جو اس وقت ہیں. اس طریقے سے ہم اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے قابل ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، یہ بڑی پرٹیننٹ بات ہے اور میں آپ کی موجودگی سے اور جاوید اکرم صاحب کی موجودگی سے کم از کم یہ بات آئی ایم شور اگر حکومت پہ کوئی سن رہا ہے تو ان کو بھی اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ایک بات جو ڈاکٹر غفار بلوچ صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو سچویشن ہے کچھ عرصہ پہلے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کراچی میں ڈاکٹرز نے کہا کہ پوری کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہوئے تو اس سے ایشوز بڑھ سکتے ہیں. آپ کوئٹہ میں موجود ہیں، کیا صورتحال ہے اگر خدا نہ خواستہ جو کہا جا رہا تھا کہ مئی کے مہینے میں کچھ سپائک آ سکتی ہے، تو اتنا ارینجمنٹ ہے ہسپتالوں کے پاس کہ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں؟ دیکھیں، اس کا نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پنجاب میں بھی کوئی ایسی وہ کیپسٹی نہیں ہے کہ تمام پیشنٹس کو وہ ہاسپیٹل میں رکھ سکیں. اب ہمارے پاس الٹرنیٹ راستہ ایک ہی ہے کہ ہم میکسیمم ٹیسٹنگ کریں اور ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ میرا مشورہ یہی ہے، بلکہ کر رہے ہیں بلوچستان میں ہم
कंटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे होंगे, ज़ाहिर है वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। कंटेक्ट ट्रेसिंग पे जहाँ जहाँ पॉजिटिव केसेस हैं उनको घरों में रख के क्वारंटाइन करके, जो पॉजिटिव केस हैं विद इन होम भी उनको आइसोलेट करके, यही एक ही रास्ता है। और दुनिया में भी यही हो रहा है, और यहाँ हमारे पास यही एक ही रास्ता है। और इस तरह नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन की 30% या 20% वो इन्फेक्टेड हो जाए और उन सबको आपके पास कैपेसिटी होगी और आप सब इनको अस्पतालों में रखेंगे। आपके पास एक ही रास्ता है कि इनको आप ट्रेस करके घरों में इनको आइसोलेट करके, और जो ज़्यादा हम समझते हैं कि जिनको, जैसे हमारे पास अभी सिचुएशन यही है कि घरों में भी आइसोलेट हमने किया हुआ है, जिनको डिस्निया या दमे की तकलीफ़ होगी वो हमारे पास अस्पताल में आए। जैसे मैं अभी आपको शेखजाद अस्पताल का बताऊं, इस वक्त हमारे पास, आप शायद यकीन नहीं कर रहे होंगे कि शेखजाद अस्पताल में अभी तक एक भी एक्सपायरी नहीं हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि हमने वहाँ पे जितने हमारे पास जो पेशेंट हैं उनको हमने उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, चूँकि आपको पता है कि मोस्टली या तो कुछ सिम्टम्स के साथ या कम सिम्टम्स के साथ हमारे साथ होते हैं, या बाहर से घरों से जो आते हैं थोड़ा सा डिस्निया के साथ, उनको हम उसी प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट दे के उनकी जो दम की तकलीफ है दमे की वो बराबर करके उनको वापस हम घरों में भेज रहे। और जो प्रोटोकॉल है 14 डेज़ के बाद उसकी टेस्ट ठीक हो गया, जो 2 टेस्ट हैं उसकी नेगेटिव हो, तो ये पोजीशन है। बेहतर यही है कि इनकी कंटेक्ट ट्रेसिंग करके इनको घरों में ना निकलने दिया जाए। जैसे कोयटा में ट्राई हो रहा है, कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक, ये आपने पहले भी फरमाया। मैं जरा डॉक्टर अरशद जावेद साहब ये फरमाइएगा, अब पेशावर के अंदर, पूरे अगर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए, प्रोविंशियल कैपिटल है पेशावर, सूरत हाल क्या है सर? क्योंकि ये लोगों का कंसर्न होता है, लोग पूछते भी हैं इस हवाले से कि कैपेसिटी का इशू अभी भी है, क्योंकि एक जो डर खौफ वो जो मौजूद है इस मई के महीने के हवाले से। आप हम हुकूमत बताए भी, मीडिया भी कैंपेन करें, लेकिन लोग तो बाहर निकलते हैं और शायद बहुत ज़्यादा इदराक भी नहीं है या बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन भी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है या ख़ुद को दूर रखना है भीड़ से। तो कैपेसिटी क्या है इस वक्त हस्पतालों की? खुदा ना खास्ता अगर स्पाइक आए तो इस काबिल होंगे कि ट्रीट कर सके? मुनीब साहब, जहाँ तक कैपेसिटी का ताल्लुक़ है तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर का मसला नहीं, बल्कि आपने देखा कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क, अमेरिका और बरतानिया में भी कैपेसिटी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इफ़ेक्टिवली जब हालात बहुत ख़राब हुए वो पूरा कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि तमाम सूबाई हुकूमतें ने अपने हस्पतालों की कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अनथक कोशिश की है, वेंटिलेटर्स इंपोर्ट हुए हैं, ICUs बनाए हैं, आम वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स में तब्दील किया है, और इस वक्त तक अब तक हम कोप कर रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हालात टुक बैड टर्न और हस्पतालों की तरफ सीरियस मरीज़ों के तादाद में अनथक इजाफ़ा हुआ, तो आई एम अफ्रेड कि वी विल स्ट्रगल टू कोप, नॉट सिर्फ पेशावर में, नॉट ओनली इन पेशावर बट एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो इसीलिए हम जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसी चीज़ पर इंसिस्ट करते हैं कि इस हालत तक पहुंचने से बचा जाए, और वो बचने के लिए आपके सामने बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और ह्यूमन ट्रांसमिशन के चेन को ठीक कम हो गया करना। और अभी एक ये इंटरेस्टिंग बात ये IgG और IgM के हवाले से भी हुई। यस, ये भी एक इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। इसे वो लोग इम्यूनिटी पासपोर्ट भी कहते हैं कि अगर किसी में IgG पॉजिटिव है तो वो उसको लॉकडाउन से निकाल के उसको कम्युनिटी में ले जाया जा सकता है, एंड ही कैन वर्क। और इसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम फार फ्लंग एरिया जहाँ PCR की फैसिलिटीज़ ना हो वहाँ पे इवन स्क्रीनिंग के तौर के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस किसी में भी IgM एंटीबॉडी हो, इसका मतलब है उसे एक्टिव इन्फेक्शन है और उसको आइसोलेट किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अरशद जावेद साहब। मैं ये मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और डॉक्टर गफ़ार बलोच साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम के सेगमेंट के अंदर हमने कोशिश की
کہ پاکستان کے نامور ڈاکٹرز جو کہ میں دوبارہ کہوں گا کہ فرنٹ لائن پر ہیں، ان کی رائے کی زیادہ اہمیت ہے اور حکومتوں کو بھی سننی چاہیے ان کی بات. اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے جیسے فرمایا کہ انہوں نے اب سے نہیں کافی عرصے پہلے سے حکومت کو اس حوالے سے کچھ ریکمنڈیشنز دے رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کو سننا بھی چاہیے اور کنسلٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ماہرین ہیں، ان کی رائے کی بہت اہمیت ہے. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے. حکومت کہتی ہے احتساب کا اور یا نیب کا قانون جو ہے اس کا کوئی نیا مسودہ نہیں موجود. جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ وہ مسودہ ہے جو حکومت نے تیار کیا ہے. حکومت ماننے سے انکاری ہے. ایک بریک کے بعد شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی. وہ بتائیں گے کہ ایکچولی یہ ڈرافٹ آیا کہاں سے ہے اور حکومت کے ارادے کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.